اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد وعلی معاو۔ تمام مومنین کو یا علی مدد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایک وائرل ایشو پہ، جس میں طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے خرافات نواسب کی طرف سے ایڈ کیے جاتے ہیں، اور کوئی اگر ان کے ذاتی خیالات کا، ان کے خرافات کا، ان کی مکذوبات کا، لغویات کا انکار کرے تو سب سے پہلے اس کے اوپر یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ گستاخ صحابہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سامعین، اسی تناظر میں دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں الیاس قادری، انہوں نے کیا باتیں کی ہیں اور کس طرح سے صحابہ کی آڑ میں بنی امیہ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے، وقت ضائع کیے بغیر ہم چاہتے ہیں اس کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی فقط اہل سنت کے ہی دلائل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر یہ وضاحت کریں گے کہ یہ حضرت کس طرف عوام کو لے کے جا رہے ہیں صحابہ کی آڑ میں۔ بسم اللہ۔ ہر صحابی پر ہماری آنکھیں بند ہیں، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی۔ خلاص آنکھیں بند ہو گئی، ہر صحابی یہ نبی جنتی۔ اور جنتی جو ہوتا ہے اس پر تنقید کیسی، اس کے بارے میں الٹا سیدھا سوچنا کیسا، اس کے بارے میں زبان کھولنا کیسا۔ جنتی تو وہی ہوتا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے تو ناراض ہو، تیرے جیسے کروڑوں ناراض ہو، کیا فرق پڑے گا؟ تو بھی آ جا، مان جا اور برکتیں لے صحابہ کرام کی، ورنہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، جو اللہ اور رسول نے فرما دیا بس وہی ہم مانتے ہیں، اس کے آگے پیچھے ہم نہیں ہوتے۔ الحمدللہ یہ بھی ایک دھوکہ بڑھ گیا ہے کہ اعلی حضرت کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اعلی حضرت کو مانتے ہیں، اور پھر بھی صحابہ کرام تک کے معاملے میں کمزور باتیں کر جاتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کر جاتے ہیں۔ زبان کٹ جائے مگر صحابی پر یہ زبان کھلے نہیں۔ خدا کی قسم زبان کٹنا یہ اس کے حق میں بہتر ہے، بولنا بہتر نہیں ہے کہ صحابی پر اس کی زبان تنقید کر جائے، اور ایسے دماغ کو گٹر میں پھینک دیا جائے جو کسی صحابی کے بارے میں غلط سوچے۔ ہم لوگ نہیں، ہمارا مطلب یہ مذہب ہی نہیں ہے، ہمیں بالکل ہم کو منع کر دیا گیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی نہیں، ان کے آپس میں جو معاملات ہوا ان میں پڑھنا حرام حرام حرام۔ پادری جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ مولوی الیاس قادری صاحب کیا عجیب و غریب قسم کی باتیں عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں معاویہ کے لحاظ سے۔ جی وہ جب اللہ ان سے راضی ہو چکا تو کوئی راضی نہ ہو، کوئی ناراض ہے، ہمیں اس کے راضی سے یا ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بیسیکلی یہ اس آیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس آیت کے لحاظ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے سے اس آیت کے لحاظ سے ہم آپ کے سامنے وضاحت رکھ دیں۔ یہ جلد نمبر 5 میرے پاس موجود ہے، ان کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی العثمانی المجدی حنفی المظہری صاحب کی تفسیر مظہری۔ تفسیر مظہری میں جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 309 میں سورہ توبہ شریف کی تفسیر میں اسی آیت کے لحاظ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے لحاظ سے وہ واضح کرتے ہیں اس میں تابعین کے لیے شرط لگا دی کہ بھلائیوں میں صحابہ کے تابع ہوں، برائیوں میں تابع نہ ہوں، برائیوں میں صحابہ کے تابع نہ ہوں۔ تو صحابہ سے برائی ہونا کوئی بعید نہیں ہے، یہ آپ کے امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا۔ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور آگے جو آیات کی تفصیل ہے اس کے بارے میں جو تفسیر آپ کے سامعین گرامی قادر، اب ان کے امام کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی جو برائیاں ہیں اس میں ہم نے ان کی اتباع نہیں کر رہی۔ یہ حضرت اٹھ کے لگے ہیں کہ جی تو ناراض ہو تو تیری کیا حیثیت ہے، تو کیا ہے، یہ ہے وہ۔ اور بھائی آپ کی ان ائمہ تفاسیر کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ آپ کون ہیں؟ who the hell are you؟ آپ اپنی بات کرو نا، آپ کون ہو؟ آپ کی حیثیت ہے یہ فتنہ طاریہ خارجیہ، جو ہندوستان کے بریلوی علماء نے آپ کے خلاف پوری کتاب اس وقت پرنٹ کر کے سامنے رکھ دی ہے، آپ کو فتنہ اور خارجی ڈکلیئر کیا ہوا ہے آپ کے اپنے بریلوی مسلک کے علماء نے۔ یہ میں کہ دیوبندی یا وہابی نہیں دکھا رہا۔ اور سامعین گرامی قدر، ان کے یہاں یہ جو نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ بالکل ایک بکواس ہے، یہ ایک بوگس چیز ہے، کیونکہ قرآن سے تو الحمدللہ ہم اس کی وضاحت کر چکے۔ آئیں اب حدیث کی طرف چلتے ہیں، اور حدیث کی بھی کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں، الحمدللہ یہ فقیر کے پاس موجود ہے، بخاری، صحیح البخاری، جلد نمبر اس کی 2 کتاب التفسیر صفحہ نمبر 756 میں، پارہ نمبر 18 میں
یہاں پر حدیث نمبر 1733، اور اس میں جو وضاحت ہے کہ بعض لوگوں کو جب بروز محشر جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوگا تو تب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ یا رب اصحابی، یا رب اصحابی، پروردگارہ یہ میرے صحابہ ہیں۔ فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، اس وقت اللہ پھر کہے گا اے میرے حبیب آپ نے اس چیز کو درک نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات دین میں ایجاد کی ہیں۔ انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے، آپ نے اس چیز کو درک نہیں کیا۔ یا رب اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ لیں جی سامعین گرامی قادر، اب کہاں گیا وہ نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی؟ یہ بخاری شریف کے اندر تو یہاں تک عبارت موجود ہے کہ بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوگا، تب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے یا رب اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، اور اللہ کہے گا نہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا حرکات کی ہیں۔ خیر سامعین گرامی قادر، دوسرا معاویہ ابن ابو سفیان کے لحاظ سے ہم درجنوں دفعہ وضاحت دے چکے ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی نے، ابن قیم الحنبلی نے، ملا علی قاری نے، امام اسحاق ابن راہویہ نے، امام نسائی نے، حافظ ذہبی نے، درجنوں علماء نے یہی بات کی ہے کہ معاویہ کے فضائل میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ معاویہ کے سارے فضائل جعلی فضائل ہیں، اس کے فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، کچھ ایک شے تک نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ لگے ہوئے جس صحبت کا جھوٹا رونا انہوں نے۔ اور ان کے ہاں صحبت کا کیا معیار ہے، کیا کس طرح یہ دیکھتے ہیں۔ معاویہ کے ابا جی کے لحاظ سے ہم آپ کے سامنے ایک وضاحت رکھتے ہیں۔ یہ 240 ہجری میں ان کا متوفی ہے، امام خلیفہ بن خیاط، ان کی یہ تاریخ خلیفہ بن خیاط میرے پاس موجود ہے، متقدمین کے یہاں سے عبارت پیش کریں، صفحہ نمبر 67 پہ۔ یہاں پر انہوں نے مؤلف القلوب کے نام گنوائے، اور پہلا نام ہے ابو سفیان بن حرب۔ مؤلف القلوب کون؟ جو پیسے لے کے مسلمان ہوتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر صحابی نبی گریڈی، یہ دیکھ لیں جی، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ یہ سارے پوائنٹس ہیں۔ سامعین گرامی قادر، دوسرا ایک انتہائی افسوسناک مرحلہ کہ یہ حضرات صحابہ میں شامل کن کن لوگوں کو کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے لٹرلی آپ ان لوگوں کو یا تو پاگل ڈکلیئر کر دیں گے، یا پھر وہی جو ان کے علماء کر چکے ہیں، خارجی اور فتنہ۔ یہ ان کے امام اسقلانی صاحب کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ میرے پاس موجود ہے اس وقت، جلد نمبر 2، مطبوعہ مکتبہ الرحمانیہ، صفحہ نمبر 598، اور یہاں پہ ترجمہ نمبر 3958 میں شبس بن ربی ملعون کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں واضح لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہے، اور آگے لکھتے ہیں حضرت علی کے طرفدار سے پھر خوارج میں شامل، اور وہاں سے طائب ہوئے تو حسین سے جنگ کرنے والوں میں آ ملے۔ سلطان کربلا سے جنگ کی ہے اس ملعون نے، یہ قاتلان حسین میں سے ہے، اور انہیں ماشاءاللہ صحابی رسول لکھا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے جی ہر صحابی نبی جنتی، قاتلان حسین کو معاذ اللہ جنتی بنا رہے ہیں۔ یہ لیں جی، یہ حال دیکھ لیں آپ ان کا۔ سامعین، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو مولوی ریاض پادری صاحب نے کی ہے کہ جی وہ جی جو مشاجرات صحابہ ہیں، ان کے آپسی معاملات ہیں، ان کے آپسی جو تنازع وغیرہ ہیں اور جو ان کی لڑائی جھگڑے ہیں، ہمیں ان میں نہیں پڑھنا، ان میں پڑھنا قطعاً حرام حرام حرام۔ کس نے کہہ دیا حرام ہے؟ آپ کے امام عبدالرزاق سنانی کو نہیں پتا تھا یہ حرام ہے؟ آپ کے امام احمد بن حنبل کو نہیں پتا تھا؟ امام مالک کو نہیں پتا تھا؟ امام شافعی کو نہیں پتا تھا؟ امام ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھا؟ ہاں، امام عبدالرزاق کو نہیں پتا تھا؟ آپ کے امام ابن ابی شیبہ کو نہیں پتا تھا؟ امام بخاری کو نہیں پتا تھا؟ امام مسلم کو نہیں پتا تھا؟ امام ترمذی کو، امام ابن ماجہ کو، امام نسائی کو، امام قرطبی کو، امام طبری کو، امام ابن کثیر کو، امام لالکائی کو، امام نووی کو، آپ کے ان ائمہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ حرام ہے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں پھر جنگ جمل صفین کیوں ڈسکس کی؟ اگر یہ حرام تھا انہوں نے ڈسکس کیوں کی ہے پھر؟ یعنی کہ آپ کے اتنی صدیوں سے جو چلتے آ رہے ائمہ حدیث و محدثین و ائمہ سیر و تاریخ ہیں، وہ سارے ہی حرام کام کر کے گئے ہیں۔ اگر ان معاملات کو ڈسکس کرنا الیاس قادری صاحب آپ کے نزدیک حرام ہے، تو پھر آپ کی فتویٰ دیں نا کہ آپ کے ائمہ محدثین سارا حرام کام کر کے گئے ہیں، فتویٰ دیں، ہم بھی دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ واقعاً آپ مشاجرات صحابہ میں کتنا کف لسان کریں گے۔ فتویٰ دیں، آپ کے یہ سارے ائمہ محدثین، ائمہ تاریخ، ائمہ سیر و مغازی، یہ سب حرام کام کر کے گئے ہیں۔ انہیں یہ روایات لکھنی ہی نہیں چاہیے تھی اپنی کتابوں میں، کیوں لکھی؟ صحیح حسن درجنوں معتبر اسانید کے ساتھ روایات موجود ہیں، کیوں لکھیں؟
اور سب سے بڑھ کے الاستیاب اسد الغابہ علی صحابہ، جو صحابہ کے اوپر، پھر معرفت صحابہ، فضائل الصحابہ، آپ کے یہاں صحابہ کے اوپر لکھی جانے والی الگ سے جو کتابیں ہیں ان کے اندر بہت ساری اس طرح کے مشاجرات والی روایات موجود ہیں. تو یار اگر تو یہ چیزیں حرام تھیں آپ لوگوں کے نزدیک، حرام حرام حرام، تو آپ کے سارے ائمہ محدثین کیوں لکھ کے گئے ہیں سب کچھ؟ لگائے فتویٰ، کہا آپ کے سارے محدثین حرام کام کر کے گئے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ابھی تو خارجی کہہ رہے ہیں، پھر آپ کو جتیاں مار کے باہر نکالیں گے. ہاں جی کمال ہے. یہ حرام تھا تو آپ کے ائمہ لکھ کے کیوں گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کیوں امت کو؟ پھر خیر ہم اب اس پوائنٹ کا بھی جواب دیتے ہیں سامعین گرامی قدر، یہ کتنا کہ حرام ہے. آئیں جی، یہ حدائق الحنفیہ کتاب میرے پاس موجود ہے اس وقت، اور اس کتاب میں صفحہ نمبر 139 پہ واضح انہوں نے لکھا، علاوہ اس کے صحابہ کے مشاجرات و منازعات و محاربات کو دیکھنا چاہیے کہ باوجود افضلیت و اکملیت کے کیسے کیسے امور میں ایک دوسرے کی نسبت وقوع میں آئے ہیں. ان پہ آنکھیں بند کر کے تتر بٹیر کی طرح نہیں بیٹھنا چاہیے، انہیں باقاعدہ دیکھنا چاہیے، ان مشاجرات کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ اتنے صحابہ کے لحاظ سے جو آپ لوگوں نے من گھڑت فضائل بنائے ہوئے ہیں، من گھڑت صحابی اور من گھڑت فضائل، تو ایسے معاملات جو ان کے فضائل پر مبنی تھے ان کے باوجود ان کے درمیان کیسی کیسی چیزیں ہوئی ہیں، یہ صاحب حدائق نے لکھا. اور سامعین صاحب حدائق الحنفیہ کے بارے میں ہم بتا دیں، عبدالحکیم شرف قادری کی کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت میرے پاس اس وقت موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 391 پہ فاضل جلیل مولانا فقیر محمد جہلمی صاحب مؤلف حدائق الحنفیہ، ان کے الحمدللہ اکابر علماء میں سے ایک ہے جنہوں نے یہ عبارت لکھی ہے حدائق الحنفیہ میں کہ صحابہ کے مشاجرات کو دیکھنا چاہیے. یہ کف لسان کا موقف، یہ ڈرامے بازی کہیں اور جا کے کریں مولوی الیاس صاحب. سامعین گرامی قدر، یوں تو الحمدللہ فقیر درجنوں بلکہ سینکڑوں دلائل رکھتا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں کوئی کف لسان کی ایسی بات نہیں ہے. انہیں بیان کرنا سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کا حرام ہونا کہیں بھی ثابت نہیں ہے. لیکن الحمدللہ جب ہم اپنی ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ہمیشہ دلیل وہ دیتے ہیں جو مد مقابل کبھی تردید کرنے کی سوچے ہی نہ. الیاس قادری صاحب کی کتاب بیانات عطاریہ اس وقت میرے پاس موجود ہے. اب میں دیکھنا کیسے رد کرتے ہیں. اس میں الیاس قادری صاحب نے صفحہ نمبر 438 پر یہاں پہ صحابہ کے لحاظ سے ہی جو عبارت، اب مولا کرے کہ انہیں ایٹ لیسٹ یہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے کہ یہ خود کیا لکھ کے گئے ہیں اپنی کتابوں میں، تاکہ کل کو کوئی رپڑ رہے ہی نہ. یہ جو انہوں نے ڈرامے بازی فالتو کی لگائی ہوئی ہے، یہاں پہ صحابی کا رونا چیپٹر انہوں نے باندھا ہے، اور تفصیلاً یہاں لکھتے ہیں، چنانچہ حافظ سیوطی نے عبداللہ بن رواح کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، حافظ سیوطی نے نقل کی ان روایت ہے، آپ کو کس بات نے رلایا؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر، نیکسٹ پہ سامعین 439، جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، اور مجھے خبر نہیں کہ میں اس سے نجات بھی حاصل کروں گا یا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ خود عبداللہ بن رواح آپ کے نزدیک جو حافظ سیوطی نے روایت نقل کی ہے اس میں خود وہ فرما رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سامعین گرامی قدر، الیاس قادری صاحب کی دوسری کتاب میرے پاس موجود ہے، آج کی ویڈیو کی آخری دلیل، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. قادری صاحب آپ کی اپنی کتاب صفحہ نمبر 6 پر بالکل سٹارٹ میں ہی انہوں نے طبقات الکبریٰ کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی کہ حضرت فاروق اعظم یعنی کہ حضرت عمر نے غلبہ خوف کے وقت فرمایا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوتا. سبحان اللہ. غلبہ خوف، کس چیز کا خوف؟ الیاس قادری صاحب کس چیز کا خوف؟ آپ کے نزدیک تو یہ حضرت عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خوف کس چیز کا پھر؟ اور جن کی جنتیں ابھی کنفرم ہی نہیں ہوئی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، پہلے انہیں مخلص صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست میں تو لا کے دکھاؤ. ہم کہتے ہیں ہر مخلص، ہر صحیح العقیدہ صحابی نبی صرف جنتی نہیں، جنت کا بادشاہ، وہ جنت کے بادشاہ ہیں، وہ حسنین کریمین کی خیرات لے کے جنت کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں. صرف جنتی، جنت مخلوق ہے، اصحاب بشر ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، وہ جنت سے بھی افضل ہیں، جنتی جنتی. لیکن ان روایات کا
آپ کیا کریں گے حضرت الیاس صاحب؟ ان روایات کا کیا کریں گے اب آپ، جو آپ نے خود اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں اور بڑے بڑے نامور صحابہ کی ماشاءاللہ جنت کو یہاں پہ مشکوک بنا دی ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو سامعین اب کتابیں حضرت کی ہیں، عبارت انہوں نے لکھی، بیان ان کا ہے، پوچھنا آپ لوگوں نے ہے کہ بابا جی ایک ہی کام پا کے گئے ہو. دیٹس آل سامعین. جو تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس چیز کو بخوبی جان جائے گا کہ یہ مولوی صاحب کیا بونگیاں مار رہے تھے، اور انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اپنے کئی عقائد کی تردید کی ہوئی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. فی امان اللہ.